شہر کے ایک پرانے اور غریب محلے میں ایک چھوٹا سا کچا گھر تھا۔ اسی گھر میں شاہدہ اپنے دو بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ کبھی یہی گھر ہنسی، باتوں اور امیدوں سے بھرا ہوا تھا، مگر آج اس میں خاموشی بسی ہوئی تھی۔ شاہدہ کا شوہر رفیق چند ماہ پہلے اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ وہ ایک معمولی مزدور تھا، دن بھر محنت کرتا، مگر گھر کا خرچ بمشکل پورا ہوتا تھا۔ اس کے باوجود وہ خوش تھا، کیونکہ اس کا خاندان اس کے ساتھ تھا۔ ایک دن اچانک رفیق بیمار پڑ گیا۔ 2 دن بخار میں تڑپتا رہا اور تیسرے دن شاہدہ کے ہاتھ خالی رہ گئے۔ رفیق کے جانے کے بعد شاہدہ کی دنیا اندھیری ہو گئی۔ ایک طرف شوہر کا غم، دوسری طرف 2 معصوم بچے، اکرم اور صبا۔ شروع کے دنوں میں رشتہ دار آئے، ہمدردی کی، کچھ مدد بھی دی، مگر وقت کے ساتھ سب اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے اور شاہدہ رہ گئی غربت، بیوگی اور ذمہ داریوں کے ساتھ۔ صبح ہوتی تو سب سے پہلے اس کی نظر خالی الماری پر پڑتی، پھر کرائے کی پرچی اور بچوں کی اسکول فیس کے کاغذ۔ اکرم اکثر پوچھتا، امی فیس کب دیں گے؟ شاہدہ مسکرا دیتی، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے درد چھپا ہوتا تھا۔ وہ کام کی تلاش میں نکلی، کسی نے برتن دھلوانے کا کام دیا، کسی نے کپڑے دھلوانے کا، کسی نے صفائی کا۔ جو کام ملتا وہ وقتی ہوتا اور اجرت بہت کم۔ وہ صبح اندھیرے نکلتی، شام کو تھکی ہاری واپس آتی اور رات کو حساب لگاتی۔ کرایہ، راشن، بچوں کی فیس، ہر بار پیسے کم پڑ جاتے۔ اکثر وہ خود بھوکی سو جاتی، مگر بچوں کو پیٹ بھر کر کھلاتی۔ ایک رات صبا نے معصومیت سے پوچھا، امی آپ کیوں نہیں کھاتی؟ شاہدہ نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور کہا، ماں کا پیٹ بچوں سے بھر جاتا ہے۔ ایک دن اکرم اسکول سے روتا ہوا آیا۔ استاد نے کہہ دیا تھا، اگر فیس جمع نہ ہوئی تو اسکول آنا بند کرنا ہوگا۔ یہ سن کر شاہدہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے بچوں کے سامنے خود کو مضبوط رکھا، مگر رات کو سجدے میں سر رکھ کر رو دی، یا اللہ، میں کمزور ہوں، مگر میرے بچوں کا مستقبل کمزور نہ ہو۔ کچھ دن بعد ایک پڑوسن نے بتایا کہ ایک اسکول میں آیا کی ضرورت ہے۔ تنخواہ زیادہ نہ تھی، مگر مستقل تھی۔ شاہدہ نے فوراً ہاں کر دی۔ اب وہ دن میں اسکول میں کام کرتی، شام کو گھروں میں صفائی اور رات کو بچوں کو پڑھاتی۔ وقت گزرتا گیا، شاہدہ کی صحت کمزور ہوتی گئی، مگر حوصلہ مضبوط رہا۔ اکرم بڑا ہونے لگا، اس نے پڑھائی کے ساتھ چھوٹی سی نوکری شروع کر دی۔ صبا بھی ماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ سالوں بعد اکرم نے اچھی تعلیم حاصل کی اور ایک بہتر نوکری پالی۔ صبا بھی پڑھ لکھ کر قابل بن گئی۔ ایک دن دونوں بچوں نے ماں کے ہاتھ میں ایک کاغذ رکھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر کے کاغذات تھے۔ شاہدہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، یہ کیا ہے؟ اکرم بولا، امی یہ آپ کا گھر ہے، آپ نے ہمیں صبر سکھایا، اب ہماری باری ہے۔ شاہدہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ، تو نے ایک غریب ماں کے صبر کو رائیگاں نہیں جانے دیا۔ اختتامی پیغام، ماں کی قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی، صبر آخرکار روشنی بن جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، سبسکرائب، کمنٹس اور شیئر کر دیں۔